سجدے کی اہمیت. قرآن مجید میں سجدہ کرنے کا حکم ہے. فاسجدوا للہ واعبدوا، تو اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کرو. یعنی آپ کو دیر تک تسبیح کا حکم دیا گیا، یعنی نماز کے اندر. ایمان والوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو سجدہ کامیابی کی ضمانت ہے. کامیاب ہونے کے لیے سجدہ ضروری ہے. سجدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، یہ بندگی کی انتہا ہے. کیا وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں. کرنے والے کو سجدہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، نہ صرف یہ کہ ہمیں بلکہ ہر چیز کو، اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں. نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. فرشتوں کا سجدہ کرنا. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. فرشتوں کا سجدہ کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان چرچراتا ہے. جیسے کسی چارپائی پہ یا کسی ٹیبل پہ یا کسی چھت پہ زیادہ سامان رکھ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چرچر کرنے لگتی ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہاں تو ایک بالشت کے بقدر بھی ایسی جگہ نہیں، یعنی ایک بالشت، ایک ہاتھ برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں اپنی پیشانی رکھے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہا. آسمان بھرا ہوا ہے فرشتوں سے جو سجدہ کر رہے ہیں اور مسلسل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سورج کا سجدہ کرنا. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر کیا تمہیں پتا ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بلا شبہ سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، یعنی اس کی ڈائریکشن میں آ جاتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. پھر پودوں اور درختوں کا سجدہ کرنا، اور بغیر تنے والے پودے میں جو بیلے ہوتے ہیں زمین پہ پھیلے ہوئے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر صبح و شام سجدہ کرتے ہیں. جانور بھی سجدہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا جانور ہو اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. رحمان کے بندوں کی صفت، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. یہ عباد الرحمان کی صفات ہے نا سورۃ الفرقان میں، تو وہاں رات کو خاص طور پر قیام کے وقت سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. مومنوں کے چہرے میں سجدے کی علامات ہوتی ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدہ کرنے کے اثر سے. نافرمان سجدہ نہیں کرتے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے، قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور یہ بات انہیں بدکنے میں بڑھا دیتی ہے اور دور کر دیتی ہے. یعنی نافرمان لوگ نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. قیامت کے دن وہی سجدہ کر پائیں گے کہ جو
دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور باقیوں کے سجدے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کی پشت تختے کی طرح ہو جائے گی، جب بھی سجدہ کرنا چاہیں گے پیٹھ کے بل گر جائیں گے۔ سجدے کی فضیلت، معدان میں نبی طلحہ یامری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا، اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے، یا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں، اور وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا تو وہ خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، یہ پسندیدہ ترین عمل ہے۔ تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں۔ سجدہ قربت کا ذریعہ ہے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں اس کا کہنا نہ مانو، سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ۔ سجدے کی حالت میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ ایک سجدے کا اجر، ایک نیکی ملنا، ایک گناہ معاف ہونا، ایک درجہ بلند ہونا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم سجدوں کی کثرت کرو۔ ایک زمانہ آئے گا جس میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال و دولت کی فراوانی ہوگی حتیٰ کہ اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ یعنی کس لحاظ سے بہتر ہوگا؟ ایک تو یہ کہ جب ہر طرف امن امان ہوگا تو انسان کو سب سے زیادہ سکون سجدے کے اندر ہی آئے گا۔ اور ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ قریب ہے قیامت۔ تو انسان کو جب موت اور قیامت یاد آتی ہے تو پھر انسان سجدہ زیادہ اچھی طرح کرتا ہے، کیونکہ اگر سجدے میں قبر یاد آ جائے تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہ چاہے۔ کثرت سجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے جنت میں۔ ربیہ بن کعب اسلمی سے روایت ہے کہ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتا تھا، آپ کے وضو اور استنجا کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ آپ نے ایک دن مجھ سے فرمایا مانگو، تو میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، اگر وہاں بھی ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر نوافل زیادہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سجدوں کی کثرت۔ ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کر دو، یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب پانے کے لیے۔ تو گویا سجدہ اللہ کا قرب پانے کے لیے بھی اور سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے بھی۔ سجدے کی جگہ پر آگ حرام ہوگی، یعنی اگر کوئی شخص اپنے کسی دوسرے برے عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو پھر جب ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے تو فرشتوں نے پہچانیں گے ان کے سجدوں کی جگہ کی وجہ سے کہ جن کو آگ نے نہیں چھوا ہوگا، کیونکہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی سجدے جو ہے یہ مومن کی نشانی ہے، ایمان کی، اسلام کی۔ نشانات سجود کے علاوہ ان کی ہر چیز کو آگ کھا چکی ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مخلوق کی کثرت میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندھے ہو تو ان میں سے ایک گھوڑے کی پیشانی اور ٹانگیں روشن چمکدار اور سفید ہوں تو کیا تم اسے ان گھوڑوں میں پہچان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن ہوں گی، قدرتی ٹیکے لگے ہوئے ہوں گے اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور کسی زیور کی ضرورت ہی نہیں۔ سجدے کا طریقہ، تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا، یعنی جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے اسٹریٹ
اور ربنا ولک الحمد اور تسبیحات آپ نے وہ پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، تو پھر اس کے بعد اب آپ سجدے میں اب جا رہے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ثم کبر وسجد، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا۔